امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر لکھتے ہیں، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ لوگ کسی درخت کی پوجا کر رہے ہیں، بت پرستی کے اندر مصروف ہیں۔ اس عابد نے اپنے گرجا گھر سے نکل کر ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، ان سے جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے غصے میں، ولولے میں، جوش اور جذبے کے اندر کلہاڑا ہاتھ میں لیے وہ بنی اسرائیل کا عابد جا رہا تھا۔ راستے میں شیطان کی ملاقات ہو گئی۔ شیطان نے کہا کہاں کا ارادہ ہے، بڑا غصہ ہے، بڑا جلال ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اس عابد نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ ایک درخت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، خدا کو چھوڑ کر درخت کو پوج رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں اور لوگوں کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا آپ نہ جائیں، آپ واپس جائیں، اپنی عبادت کریں، لوگوں کے ساتھ آپ لڑ بھڑ کر کیا کریں گے؟ خام خواہ کی مخالفت مول لیں گے اور تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، صرف ان کی دشمنی حاصل کریں گے۔ آپ اپنی عبادت کریں، بس اپنا نظام چلائیں۔ اس عابد نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر! شیطان اور عابد آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ہاتھ پائی ہو گئی، لڑ پڑے، حتیٰ کہ عابد نے شیطان کو گرا دیا اور شیطان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب شیطان نے دیکھا نا کہ میں ہار گیا ہوں، میری پشت لگا دی ہے عابد نے، تو شیطان نے کہا اچھا مجھے چھوڑیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بڑی پیاری اور خوبصورت بات ہے۔ عابد اتر گیا، شیطان کھڑا ہو گیا۔ شیطان نے کہا بات یہ ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائیں، آپ جب نماز پڑھیں گے مصلی کے نیچے سے آپ کو روزانہ اتنی اشرفیاں مل جایا کریں گی۔ عابد نے کہا نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، ساتھ میں اشرفیاں بھی ملیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ واپس پلٹ آیا، عبادت و ریاضت شروع کر دی، روزانہ مصلی کے نیچے سے کچھ اشرفیاں مل جاتی تھی۔ چند دن یہ سلسلہ چلتا رہا، اشرفیاں ملنا بند ہو گئیں، تو عابد پھر غصے میں آ گیا، تل ملا اٹھا، پھر جلال میں وہی ولولہ، وہی جوش جذبہ، کلاڑا ہاتھ میں لیا، کہا کہ میں انہیں قتل کرنے جا رہا ہوں، درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ راستے میں پھر شیطان ملا۔ شیطان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس میں انہیں کاٹنے جا رہا ہوں، درخت کو کاٹوں گا، ان کے ساتھ جہاد کروں گا، لڑائی کروں گا، یہ خدا کی عبادت نہیں کرتے، یہ شرک کر رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ آپ نہ جائیں، بس آپ جائیں، اپنی عبادت کریں، اپنا سلسلہ چلائیں۔ اس عابد نے کہا نہیں، اب نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں لڑ پڑے۔ اب کی بار شیطان نے عابد کو گرا دیا، عابد کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تو عابد نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں مگر میری جان چھوڑ۔ شیطان نے کہا کہ اگر تو واپس نہیں جائے گا تو اسی کلہاڑے سے تیرا سر قلم کر دوں گا، اب تیری میں جان بخشی نہیں کروں گا، اب تجھے ختم کر دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ تو عابد نے کہا اچھا یہ بتا، اگر میں واپس چلا جاؤں تو تو مجھے بچا دے گا، تو مجھے مارے گا نہیں، بتا کہ پہلے میں غالب آ گیا تھا، تجھے گرا دیا تھا، اب تو غالب آ گیا ہے، تو نے مجھے گرا دیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا وجہ یہ ہے کہ پہلے تو جس جوش اور جذبے کے ساتھ جا رہا تھا اس کے اندر اخلاص تھا، رضائے الہی تھی، خلوص تھا، محبت خداوندی کے جذبے سے جا رہا تھا۔ اب تو پیسے کے لالچ کے لیے جا رہا تھا کہ پیسہ ختم ہو گیا، اشرفیاں ختم ہو گئیں، اس وجہ سے تو جا رہا تھا، شاید راستے میں شیطان سے لڑائی ہو جائے تو پھر وہی اشرفیاں ملنا شروع ہو جائیں، تو اب تیری نیت بدل گئی، خلوص میں کمی آ گئی، تو اب اس لیے اللہ رب العزت کی پناہ سے تو نکل گیا، اللہ نے تجھے پناہ نہیں دی، اب شیطان اس لیے غالب آ گیا۔ تو حضرات گرامی اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں غالب رہیں، ہمارا پلہ بھاری رہے اور ہم بھی خدا کی پناہ میں رہیں، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، محبت پیدا کریں، رضائے الہی اور رضائے مصطفی پیدا کریں، اللہ رب العزت کے خالص بندے بنیں، نبی پاک کے سچے غلام بنیں، تو انشاءاللہ شیطان پر غالب رہیں گے، ورنہ شیطان ہمیں پچھاڑ دے گا، شیطان ہم پر غالب آ جائے گا۔